ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یو واچنگ ریڈیو آزاد آن ٹی وی 1. میں ہوں آزاد، اور پروگرام جی ہمارا جو سیریز ہم نے شروع کی تھی استاد نعمان علی خان کے ساتھ، ان سے کچھ سوالات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے ہمارے گوش گزار کرتے ہیں. جو رب کے جو علم ہے ان کے پاس، اس کے توسط سے وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. سو کرتے ہیں ان سے بات. جی سر، ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ایپیسوڈ میں لوگ ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں، جی ریجیڈیٹی کی فیملیز میں پرابلم آ جاتی ہیں. مجھے ایک بڑی مشہور حدیث یاد آ رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، مسلمان ہونے کو تیار تھے، مجمع بیٹھا ہوا تھا صحابہ کا، اور آ کر کہتے ہیں ابایعک علی صلاتین، میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں. بیعت دینے سے مراد ہے مسلمان ہونے کو تیار ہوں، لیکن میں نے بس 2 نمازیں پڑھنی ہیں، میں نے 5 نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مسلمان ہوا چلا گیا. باقی سارے صحابہ کنفیوژن میں، یہ کیا ہوا؟ کیا اب 2 گئی نمازیں کم ہو گئی ہیں؟ ہم پر بھی واجب نہیں ہے کیا؟ رسول صاحب نے کہا کہ جب وہ نماز کا ذائقہ چکھے گا تو خود ہی 5 پڑھنی شروع کر دے گا، اس پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جب اتنی احادیث ہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں، نماز کو چھوڑنے کی سختی کے بارے میں، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، یعنی سچائی کو سچائی ماننے کی پہلی علامت نماز پڑھنا ہے قرآن میں. جی اتنی بڑی بات کو انہوں نے اتنا ہلکا بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کی فطرت کو سمجھتے ہیں. اگر اتنی رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کسی نئے انسان کے ساتھ ہے تو ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہے. آپ میں ایک زلزلہ سا آیا، آپ میں ایک تبدیلی آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے باقی آپ کی فیملی میں زلزلہ آ جائے گا، کہ ان میں تبدیلی آ جائے گی. اور آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب آپ ان کو یعنی پریچ کرتے رہیں اور خطبے سناتے رہیں اور حدیثیں اور آیات سناتے رہیں جب تک کہ وہ آپ کی طرح نہ ہو جائیں. اگر آپ کو کوئی 1 سال پہلے یہی باتیں کرتا تو آپ کتنی دور بھاگتے. بالکل ٹھیک ہے نا. یا تعالیٰ کی آپ پہ رحمت ہے. مجھے کوئی کرتا تھا، کوئی پریچ کرنے کی کوشش کرتا تھا، میں تو دوسری طرف بھاگتا تھا. مولوی سے زیادہ ڈرونی چیز میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی دین کی طرف آنے سے پہلے. وہ تو بعد میں مجھے ڈرونے لگتے ہیں کئی اب اور خطرناک لگتے ہیں تھاٹس. لیکن مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ جب اس ٹرانسفر کی طرف آتے ہیں تو انفارچونیٹلی جو اصل اسپرٹ ہے نا دین کا، وہ کیا ہے؟ بیلنس، مائلڈنس، ہلکا رکھنا اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی، اور اپنے اوپر سختی اور جبر مت کرنا اور لوگوں پر سختی اور جبر مت کرنا. یہ ٹیچنگز جو ہیں بھی پیچھے چلی جاتی ہیں اور لوگ بالکل ہی کچھ زیادہ ہی ایکسٹریم پر آ جاتے ہیں. ابھی ایکسٹریم پر آنے کے بعد 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ بھی ایونچولی برن آؤٹ ہو جاؤ گے اور وہ دین کا بخار اتر جائے گا اور یہ بندہ پہلے سے بھی زیادہ ریلیجس ہو جائے گا اور بھی دور بھاگے گا. یا دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ یہ اسی طرح رہے گا، اس کو لوگ چھوڑ دیں گے، اس کو لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. اس کی فیملی جو ہے ٹوٹ جائے گی، وائف برداشت نہیں کر سکے گی یا ہسبینڈ برداشت نہیں کر سکے گا، پیرنٹس دور ہو جائیں گے، اپنے آپ کو یہ الگ کر لے گا، آئسولیٹ کر لے گا اور میزریبل سی زندگی گزارے گا. ٹھیک ہے، بہتر انسان کے لیے. اسی لیے میں اس بات کا اتنا ایڈوکیٹ ہوں. اوور سمپلیفائڈ سی بات لگتی ہے میرے نزدیک. جو فائدہ مجھے قرآن کے مطالعے سے ہوا ہے، سنسیئر قرآن کے مطالعے سے، اور کسی چیز سے نہیں ہوا. کیوں؟ قرآن میں ایک بیلنس ہے. بالکل. جب ابھی ایک گروہ تھا کچھ لیڈیز کا جو بہت زیادہ قرآن کا مطالعہ کرتی ہیں، انہوں نے مجھے بلایا تھا ان سے کچھ بات کرنے کو. میں نے ان کو آدھے گھنٹے کا لیکچر پتہ ہے کس بات کا دیا ہے؟ آپ اتنا مطالعہ نہ کیا کریں، بیلنس میں رہیں. میں نے قرآن کی آیات سے بس ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی. جب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کبھی جا کے آسمان کو بھی دیکھ لیا کریں. کبھی یہی کتاب آپ کو کتاب بند کر کے باہر آسمان کو دیکھنے کو کہہ رہی ہے. اگر آپ بیٹھ کر 15-20 تفاسیر بھی پڑھ لیں کہ آسمان کو دیکھو، لیکن آپ نے آسمان کو نہیں دیکھا، آپ نے بات ہی نہیں سمجھی کی کیا جا رہی ہے بات. تو یہ بالکل، تاکہ آپ پریکٹیکل لائف بھی دیکھیں، خدا کی بنائی ہوئی اور چیزیں بھی دیکھیں، زندگی بھی جئیں، آپ انجوائے بھی کریں راستے میں. اور ساتھ ساتھ یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ دن رات دین پڑھتے رہو، یہ کسی نے نہیں کہا. یہاں مجھے یہ بتائیے لیڈیز کے بارے میں، بہت سارے لوگوں کو کہ جب وہ پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں ہے کہ اس کے بعد وہ عورتوں کو ڈیمین کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بلیٹل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی. تو وہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا بتائیے. رب نے جو عورت کی عزت اور حرمت کے بارے میں اور حضور پاک نے جتنی عزت دی ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا اسلام کے خلاف آج کل پروپیگنڈا ہے، اس میں کئی باتیں کی جاتی ہیں عورت کے مقام کے بارے میں. کئی مسلمانوں کو مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے کہ مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ان کا ایک درجہ اوپر ہے ان سے. قرآن نے کہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یہ آیت ہے. آیت کا ترجمہ نکلتا ہے خاص ان مردوں کا
ان پر درجہ زیادہ ہے. عورت کا لفظ نساء کا لفظ استعمال نہیں ہوا, ان پر. اس کو انگلش میں کہیں گے پروناؤن, ہن علیہن درجہ. اب اس پروناؤن جب آپ کہتے ہیں نا انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں دے, سوال پیدا ہوتا ہے دے کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اگر میں آپ سے کہوں فار ایگزامپل امیریکنز دے لو ہاٹ ڈاگس, اب میں نے جب دے کا لفظ استعمال کیا آپ کے ذہن میں کون گیا؟ امیریکنز, کیونکہ میں نے امیریکنز کا پہلے ذکر کیا. اس آیت میں نساء کا ذکر نہیں ہے, اس آیت میں مطلقات کا ذکر ہے. وہ عورتیں جن کو طلاق دی جا چکی ہو اور وہ اپنی عدت میں ہوں, یعنی ان کے کچھ 3 مہینے کا جو سائیکل ہے اس میں وہ ہیں ابھی, اس دوران مرد کو ابھی بھی ایڈوانٹیج ہے. آیت میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اس دوران مرد کو ایڈوانٹیج دیا گیا ہے کہ وہ اس ڈیورس کو ریووک کر سکتا ہے اور واپس اس کو اپنی بیوی رکھ سکتا ہے. وہ ایک پرٹیکولر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے جس کو استعمال کر کے وہ بات کی جا رہی ہے. ویمن کہا ہی نہیں, ڈیورسڈ ویمن ان دیٹ پیریڈ کہا ہے. اس کو ہم نے نکال کے کہہ دیا مین ہیو اے ڈگری اوور ویمن. کہاں ہے بھائی؟ کہیں بھی نہیں کہا. اسی طرح کئی ساری آیات ہیں, کئی سارے ریفرنسز ہیں قرآن میں جس کے بارے میں نے ایگزاسٹیو لیکچرز بھی دیے ہیں کہ قرآن میں جو ہے آپ عورتوں کو ہٹ کر لیں, مار لیں. کہاں ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ کے جو الفاظ ہیں ان کو مارو. اگر آپ کانٹیکسٹ کو پڑھیں کوئی بھی یعنی عقل مند انسان مرد یا عورت اسی نتیجے پر آئے گا جو قرآن کہہ رہا ہے. اٹس ناٹ ایڈوکیٹنگ ہیرنگ ویمن. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تضربوا اماء اللہ, یعنی عبد کا لفظ عربی میں مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے عباد اللہ, اس کا اپوزٹ عربی میں ہے اماء اللہ, امت اللہ اماء اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مت مارا کرو. اور جو کیا یہ آپ سوچنے کی کوشش کیجئے, اگر کہا ہوتا عورتوں کو مت مارا کرو ایک بات تھی, اللہ کی بندیوں کو مت مارا کرو. میں نے اگر آپ کتنی قربت ہے, یعنی تم مارنے لگو تو کس کا سوچو, یہ کس کی بندی ہے؟ اللہ کی بندی. پیچھے ہٹ جاؤ. کتنی بڑی عزت ہے, کتنی بڑی عزت دی ہے, یعنی اس معاملے میں, خاص اس معاملے میں لا تضربوا اماء اللہ. تو اسی طرح پھر عورتوں کا جو مقام ہے, جو قرآن میں کئی مقامات پر جو بات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں کی ہے, اور جو عظیم چیز ہے میرے نزدیک, خاص کر بی بی عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 11 آیات ایک واقعے کے بارے میں, ان کے خلاف جو اسکینڈل پھیلایا گیا تھا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, قرآن میں کسی ایک شخص کے بارے میں, نان پروفٹ کے بارے میں اتنی آیات کہیں نہیں ہے جتنی ان کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایسا واقعہ جس میں صرف بےزتی ہی بےزتی ہے, شرمندگی ہے, اس کو ان کے لیے ایک شرف کا مکان بنا دیا. یعنی ہم قیامت کے دن تک ان آیات کے ذریعے اپنی ماں کی عزت ہی کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے ساتھ ہی سر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جس میں ہم لوگ بٹ چکے ہیں بہت بری طرح, جس کے بارے میں کلیئرلی جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ ہم کیا کرنے لگے ہیں. جیسے سورہ نام ہے چیپٹر نمبر 6 ہے ورس نمبر 159 کے, اے پیغمبر جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے ڈالے, جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالے اور کئی فرقے بنا دیے, تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں, ان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے اور وہ ان کو جتلائے گا جو وہ کرتے تھے. اس کے باوجود زبردست قسم کے فرقے ہیں, اور وہ رب کہہ رہے ہیں ان سے کہ تمہارا ان سے کوئی سروکار ہی نہیں. آپ فرقوں کا لفظ احتیاط کیجئے. ہمارے اردو میں فرقے کا لفظ کسی بھی گروہ کا جو اسلام کو یا اسلامی لاء کو یا اسکول آف تھاٹ کو ذرا مختلف قسم سے دیکھتا ہے, اس کو ایک فرقہ مان لی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. فرقہ اصل میں عربی میں ایک اچھا لفظ نہیں ہے. فرقہ عربی میں کہتے ہیں ایسے گروپ کو جو اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر کے اپنے آپ کو الگ ہی رکھے, اپنے آپ کو الگ ہی رکھے, اپنی ایک الگ آئیڈینٹی بنا لے. ہمارے دین میں ایک وسعت ہے. دیکھیے, اگر آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں, کوئی بھی کتاب, آپ کا ایک تاثر ہے, آپ کا تاثر کس بنیاد پر ہے, آپ کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی اپنی ایک ایجوکیشن ہے, آپ کے اپنے کچھ ایکسپیرینسز ہیں, اور ان کی بنیاد پر آپ کتاب کو پروسیس کر رہے ہیں. قرآن میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ مجھ سے 100 سال پہلے جس نے پڑھا اس کو کچھ اور نظر آیا. کچھ کامنالٹیز آف کورس ہیں, میجورٹی کامنالٹیز ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جس میں میرا پوائنٹ آف ویو آپ سے مختلف ہے. اور یہ چیز یہاں تک کہ صحابہ کے دور سے رہی ہے. تو اختلافات جو آپس میں ہیں, جو کنکلوژنز ہیں لاء کے بارے میں, انٹرپریٹیشن کے بارے میں, وہ شروع سے رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن کبھی فرقے نہیں بنے. فرقے کا مقصد ہے میں صحیح ہوں, تم غلط ہو, تم جہنم میں جا رہے ہو, صرف اگر جنت میں جانا تو ہمارے گینگ کو جوائن کرو. سو کیا یہ ایگزیکٹ, ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کیا ایگزیکٹ یہی مینٹیلٹی جب آپ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, یا کیونکہ میں ایسی جگہ پہ میری ڈیوٹیز وغیرہ رہی ہیں, اسپیشلی میں DI خان میں تھا جو ان کے وہاں تھلے تھے 56 یا 57 تھے, ایگزیکٹ یہ ورڈنگز یوز کی جاتی ہے جہاں پر ہم ہی صحیح ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ایگزیکٹ جب یہ چیزیں کلیئرلی بتائی جاتی ہیں, اور
اس کے میں کتنا خطرناک کام ہے یہ فرقے بنا لینا, اور اس کے بعد جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ کتنی کلیئر ہیں. اور یہ جو ہمارے ایک اور چیز جو میرے ذہن میں اکثر آتی ہے, جو علماء حضرات ہیں, مجھے یہ لگتا ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, عالم کا جو کام ہے وہ ہے دین کے جو مسائل ہیں ان پہ کلیئرٹی لوگوں کو دینا. That's right. لوگوں کو کے لیے آسانی پیدا کرنا تاکہ وہ اپنے رب سے ایک رشتہ بنا سکیں جو وہ بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے وہ آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ رب کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے تو پوچھو ان سے جو جانتے ہیں. اور ایک چیز کہ وہ دین کی دعوت دے. ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو کفر کے فتوے ہیں, کیونکہ رب خود بڑا کلیئر ہے کہ رب صرف مفتی ہے, فیصلہ سناتا صرف وہ ہے. یہ جو ہم نے کفر کے فتوے جس کی وجہ سے اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, دیواروں پہ لکھا ہوتا جب میں چھوٹا تھا, کافر کافر, فلاں فرقہ کافر, اس طرح کی باتیں, یہ جو ہم نے, اور یہ بھی ہمارے مسائل ہیں, ہم فرقہ نہیں سمجھ رہے, ہم اسکول آف تھاٹ مسلک ہے, اسکول آف تھاٹ فرقہ نہیں ہے. رائٹ. تو یہ جو خدا سے ایکچولی ان کو نزدیک لانا تھا ہم کو, کیونکہ اگر مجھے تو اب تک یہ سمجھ آیا کافر منکر ہونے سے ہے, اور ان کی جو نعمتیں ہیں رب کی اس سے بھی اگر آپ انکار کرتے ہیں تو وہ تو روز میں اپنے اندر دیکھ رہا ہوں, تو وہ میں دوسروں کو کیسے بولوں گا. سو یہ جو بیسکلی ہمارے علماء حضرات, آپ کو بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ میں آیا جب میں نے مولوی اور عالموں سے ڈر گیا ہوں, میں کچھ سے جو ہیں وہ جب ان کی باتیں آپ سنتے تو ڈر جاتے ہیں. سو یہ بجائے اس کے کہ وہ نزدیک لائیں, وہ ڈرا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, میں اس میں ایک دو باتیں کروں آپ سے. پہلی بات یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے, اس شہرت کی وجہ سے میرے لیے کئی دروازے کھلے ہیں, اور مجھے کئی بہت عظیم علماء سے ملنے کا موقع ملا ہے, اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. یہ میرے رزق کا حصہ ہیں وہ لوگ جن کی حکمت سے میں نے فائدہ اٹھایا اور ابھی تک اٹھا رہا ہوں. لیکن اس میں جو اس کی ایک سائیکالوجی ہے, اور کیونکہ میں ریلیجس ورلڈ میں باہر سے آیا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا, میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھا, میں نے کسی عالم کے تحت ٹریڈیشنل ڈگری حاصل نہیں کی. تو جب میں اس فیلڈ میں آیا اور پھر ان لوگوں کی طرف سے مجھے اپنائیت بھی ملی, میں مدارس میں بھی گیا ہوں, علماء سے بھی ملا ہوں, اور مجھے ان سرکلز میں اب آنا جانا ہوا, ٹھیک ہے, لیکن ہمیشہ ایز این آؤٹ سائڈر. تو میں نے ایک پرسپیکٹیو گین کیا جو میرے نزدیک بہت ویلیوبل ہے میرے لیے. آپ مافیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھی طرح. اوکے, دا میجورٹی آف دیز انسٹیٹیوشنز ہیو بیکم اے مافیا. مافیا کے ٹاپ پر مزے کی بات یہ ہے سب سے انوسنٹ لوگ ٹاپ پر ہیں. اچھا, سب سے کرمنل لوگ نہیں, سب سے انوسنٹ لوگ ٹاپ پر ہیں. یعنی اگر آپ سینئر سے سینئر تک جو علماء ہیں ان سے آپ ملیں, ان سے زیادہ اوپن مائنڈیڈ, ان سے زیادہ ٹالرنٹ, ان سے زیادہ وائز, حکمت والے لوگ, محبت والے لوگ, ان سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے. ان کے ارد گرد ایک گروپ آف گینگسٹرز ہے, ٹھیک, جو سمجھتا ہے کہ وہ ایک طرح سے ایک مافیا ہی بناتے ہیں, جو کچھ اسکول اور کچھ کنکلوژنز وغیرہ لے کر وہ پورے اسکول پر ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں. ٹھیک ہو, اور اس کے بعد کوئی نیچے سے کوئی گریجویٹ ہو کے نکلے اور وہ اپنی سوچنے لگے اور کہے جو کنکلوژن میرے اسکول آف تھاٹ کا ہے وہ میرا اس سے اختلاف ہے, ہی بیٹر, وہ اپنا منہ بند رکھتا ہے. وہ منہ بند اسے رکھتا ہے اگر اس نے اسکول سے اختلاف کیا تو وہ اس کا جو مافیا اس سے نکال دیا جائے گا, جیسے فلموں میں ہوتا ہے آرگنائزڈ کرائم کے اندر. آرگنائزڈ کرائم کے اندر یہی ایگزیکٹ فینومینون میں نے بار دیکھا ہے. میں آپ کو ایک کریزی سا واقعہ سناتا ہوں. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy's specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. A-List Technology is a full-service digital marketing agency that caters to your needs. Their services include custom web and mobile app development, IT placement, infrastructure and cloud management services at affordable prices. For more information, please go to alisttech.com or call 972-455-8406. میں گیا تھا انگلینڈ. وہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی, کچھ عالم طبقے کے لوگ تھے, کچھ سینئر بھی تھے, عورتوں کو ہٹ کرنے کے بارے میں. اور میں نے کہا میں ذرا اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا, اس کا معنی یہ ہے اور یہ ماننا تو نہیں ہے. تو اس پرائیویٹ گیدرنگ میں انہوں نے کہا نہیں واقعی آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات میں تو وزن ہے. میں نے کہا بات میں وزن ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح. یہ ابھی میں نے کیوں سیکھا.
آپ نے کیوں نہیں پہنچایا ہم تک؟ آپ نے کیوں نہیں پہنچائی؟ لوگ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہمارے بزرگ یہ اچھا مارنے کے لیے لوگ تیار ہیں ہاں لیکن نہ مارنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی. یار اس دن جو میرا I mean I lost my appetite. یہ کیسی بات کر رہے ہیں لوگ, جی کیسی بات کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک جو عالم کی ڈیفینیشن ہے وہ بدل چکی ہے. کچھ لوگ واقعی عالم ہیں, بالکل ہے, کچھ لوگ واقعی یعنی اس دین کی امانت کو اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن ان کا انفارچونیٹ پتہ ہے کیا ہے, نہ لوگوں کے پاس مائکرو فون ہے, نہ ان لوگوں کے پاس میسو آڈینسز ہیں. وہ بیچارے ایک چھوٹے سے کمرے میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کے پاس جائیں تو جائیں, ورنہ وہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور ان پہ لوگ بینک نہیں کر رہے ایکچولی, اور ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے کیونکہ ان کا جو اصل مقصد ہے ایکسیس کرنا مشکل ہے, کیونکہ جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں وہ ایک طرح سے گیٹ کیپر بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان تک پہنچنا مشکل ہو گیا. اور دوسری طرف یہ بہت اچھی بات کی, اس کا مجھے میرے ذہن میں بالکل آئیڈیا نہیں تھا اب تک جو میں ریسرچ وغیرہ کرتا رہا, کہ جو کہ ٹاپ پہ بندے ہوتے ہیں نا وہ واقعی انوسنٹ ہیں, وہ رب کے علم کو بھی پہنچا رہے ہیں, اور لوگ ان کی دیکھا دیکھی جاتے ان کے پاس ہیں, لیکن وہ نیچے پہنچ جاتے ہیں. برانڈ ان کا استعمال ہوتا ہے بالکل, لیکن کرائمز ان کے نالج کے بغیر ہوتے ہیں. ہاں, اور کرائمز ان کے نام کے بغیر ہوتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے کچھ کسی حد تک میرے ساتھ بھی کیا گیا ہے. اچھا, میں عالم نہیں ہوں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں نے کچھ لیکچرز دیے ہیں پیرنٹس کے رائٹس کے بارے میں, میں نے کچھ لیکچرز دیے ہیں بچوں کے رائٹس کے بارے میں. اب کسی بچے کا اپنے ماں باپ سے جھگڑا ہوا اور اس نے کہا نعمان علی خان تو کہہ رہا تھا کہ تم لوگ ایسے 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 ہو, اور پیرنٹس نے اگر اپنی بات کرانی ہو تو وہ کوئی اور لیکچر لے کے اس نے تو یہ بھی کہا ہے تم ایسے ایسے ایسے. اب مجھے دلیل بنا کر وہ بیچ میں تھرڈ پارٹی, مجھے پتہ نہیں یہ ہو کیا رہا ہے یار. اب میں دیکھیں, اب میں اگر میں پیرنٹس کے رائٹس کی بات کروں تو کون کمپلین کرے گا؟ بچوں کے رائٹس کی بات کروں تو کون, یہ تو آپ نے تو ماں باپ کی عزت کا کچھ کہا ہی نہیں. یار دیکھو ایک چیز, اچھا وہ گیون کچھ نہیں ہے, وہ مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ کلیئرلی یہ باتیں بتائی جائیں, تاکہ اور کتنی باتیں بتائی جائیں گی, کچھ چیزیں بیسکس ہوتی ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے. ہر ایک کو وہ بات سننے کا شوق ہے جو اس کے مفاد میں ہو. اس سے پھر اسی سے تو کہتے ہیں گئی بھینس پانی میں. سر ایک اور چیز کی طرف بھی آتے ہیں, انہی جو آپ نے, ایک تو جو عالم لوگ ہیں جو کہ خدا کی دی ہوئی روشنی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے, اور ان کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. رب ان کو اور بھی استطاعت دے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو لوگوں کو ڈرا کر ایسا اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. جیسے میں نے جب نماز رب کا, جب آپ رب کی حق کی بات کر رہے تھے, نماز رب کا حق ہے, ہم پر فرض ہے, ہم پر لازم ہے. بندہ جو ہے وہ معبود کے پاس نہیں جائے گا, اس کے پریزنس میں نہیں رہے گا تو اپنی باقی چیزوں کو بھول جاتا ہے. بہت ساری ریزن جس کی وجہ سے نماز پڑھنی. لیکن اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سزا ملے گی, وہ سزا ملے گی, قرآن پورا نماز نہ پڑھنے کے اوپر سزا آپ کو کی نظر آتی ہے؟ قرآن نے نماز کی جو ترغیب دی ہے وہ سزا کی بنیاد پر نہیں دی. تو اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ ہمیں نماز کی ترغیب سزا کی بنیاد پر نہیں دینی چاہیے. بالکل. قرآن نے جب نماز کی طرف اشارہ کیا ہے تو بلکہ اس وقت کیا ہے جب تم مصیبتوں کے پہاڑ کے تلے دب کے مر رہے ہو تو بچنا ہے, اپنے لیے قوت حاصل کرنی ہے, صبر حاصل کرنا ہے, استقامت حاصل کرنی ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو نماز سے. تمہیں خدا کی مدد چاہیے, نماز پڑھو. تمہیں اپنی زندگی آسان کرنی ہے, نماز پڑھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہوا ہے تمہیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں, تمہیں پاگل کہہ رہے ہیں, ان آخرت کا انکار کر رہے ہیں, تم نماز پڑھو, تمہیں سکون ملے گا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب انا للہ و انا الیہ. آپ کی اولاد کی وفات ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ کا چچا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا اپنا چچا صحن کے اس طرف سے چیخیں مار مار کر خوشیاں منا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مر گیا. اپنے چچا کی آواز میں آپ, یعنی یہاں تک کہ دشمن بھی جنگ کے دوران اگر کسی کا بچہ مر جائے تو جنگ روک کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کل لڑ لیں گے, آج میں تعزیت کے لیے آیا ہوں. آپ کا اپنا چچا جو ہے وہ گنگنا رہا ہے کہ اولاد مر گئی, بطر محمد, محمد کا نام آگے ہی نہیں جائے گا. اس وقت کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیسے آپ کوپ کریں اس پین سے؟ فصلی لربک وانحر, آپ نماز پڑھیے, خیر کثیر عطا کی. بالکل. تو نماز نماز ایک بینیفٹ کے طور پر قرآن میں ڈسکرائب کی گئی ہے. نماز اگر آپ نے اس دنیا میں سکون حاصل کرنا ہے, پیس حاصل کرنا ہے, ہدایت حاصل کرنی ہے, اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے, تو آپ نماز میں ڈھونڈیے. اسی لیے آپ کو نماز دی گئی ہے. سر ایک اور چیز ہے جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پوچھنا, کیونکہ آپ جن لوگوں کو ملتے ہو ملیزیا سے لے کے باقی دنیا میں جب آپ جاتے ہو, بہت سارے جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں, جو علماء ہیں, آپ ان سے ملتے ہو. آپ اپنے ذہن میں کبھی کہتے ہیں نا چشم تصور میں, جو آپ کی تصور کی آنکھ ہے, اس میں کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ آل آف دیز گائز آر گونا سٹ ٹوگیدر ون ڈے,
جو کہ رب ان سے چاہتا ہے کہ یہ اجتہاد کریں تاکہ دنیا کی زندگی اور مسلم امہ کی زندگی آسان ہو. کبھی آپ دیکھ I don't see it that way. I don't see it that way. نہیں ہونے I don't even think that's میرے نزدیک نہ تو یہ ہونا ہے نہ اس کو ہونے کی ضرورت ہے. میرا میں جو کہنے لگا ہوں it may be controversial but that's my opinion. اللہ عالم بالصواب. میرے نزدیک مسلمان جو میرا انالیسس ہے مسلم امہ کا ایز اٹ از رائٹ ناؤ وہ یہ ہے کہ the vast majority of us ہماری جو اکثریت ہے اس کا اعتماد علماء سے ہٹ چکا ہے. ٹھیک ہے, عالم کوئی بھی فتویٰ دے دے nobody cares. بالکل nobody cares. پہلے زمانے میں ایک فتوے کو بنیاد بنا کے بڑا کچھ ہوتا تھا. اب وہ فتوے دیتے رہیں, پیپرز ایشو کر دیں, وہ کتاب لکھ لیں, 500 صفحے کے فتوے دے دیں. ٹھیک ہے. جو 18 سال کا 20 سال کا لڑکا ہے جو کالج جا رہا ہے یا اس کی بھی جاب شروع ہوئی ہے, جو ینگ پروفیشنلز ہیں, ینگ فیملیز ہیں, nobody cares. ان کی ریلیونس ختم ہو چکی ہے. اگر آپ مسلم امہ میں یونٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک ہے یونٹی, ایک کنسیپچول یونٹی ہے. ٹھیک ہے نا, میں جن مسلمانوں کو جانتا بھی نہیں ہوں وہ میری امت کا حصہ ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ, یہ ایک امت ہے. میرے دماغ میں ایک کنسیپچول قسم کی یونٹی ہے, وہ ہمیشہ رہے گی. ایک محبت ہے, میں کہیں بھی جاتا ہوں مجھے مسلمان ملتے ہیں, میرے دل کو خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور واقعی ہوتی ہے. لیکن ایک ہے پریکٹیکل یونٹی. پریکٹیکل یونٹی کہاں سے آتی ہے؟ پریکٹیکل یونٹی فتووں سے نہیں آتی, نہ علماء کی مجلس کے بیٹھنے سے آتی ہے. اب پریکٹیکل یونٹی آئے گی کوآپریشن اور کام سے. اور میرے نزدیک اس کا جو سب سے آسان راستہ ہے, یہ میرے نزدیک کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک شہر میں 500 مسجدیں ہیں یا 600 علماء ہیں اور وہ آپس میں نہیں بیٹھتے. دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن اگر وہ ایک ساتھ کوآپریٹ کر کے اس پورے شہر کے فقیروں کی مدد کر رہے ہیں یا بیٹرڈ ویمن کی مدد کر رہے ہیں, کوآپریٹ کر کے سوسائٹی کو امپروو کر رہے ہیں, دیٹس یونٹی. دیٹ ٹو می از یونٹی. ٹھیک ہے نا. تو اور پریکٹیکلی کیونکہ میں کارپوریٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں, آئی تھنک a little bit differently about these things. ابھی ریسنٹلی ہمارے ڈیلس میں US ایئر ویز اور امریکن ایئر لائنس کا مرجر ہوا تھا, اینڈ میں لانگ ٹرم امریکن ایئر لائنس کا کسٹمر ہوں. اٹس اے ڈیزاسٹر. کیونکہ US ایئر ویز کا ایک مینجمنٹ اسٹائل ہے, امریکن ایئر لائنس کا ایک اپنا مینجمنٹ, جس کو آرگنائزیشنل بیہیویئر کہتے ہیں. آرگنائزیشن بیہیویئر کہہ لیں, مینجمنٹ اسٹائلس کہہ لیں, ان کے اپنے ایک پروسیسز ہیں, SOPs ہیں. ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں. ان کو مرج کرنے سے جب آپ اتنی دو بڑی آرگنائزیشنس کو ایسے مرج کرو گے, اٹس لائک 2 giant waves crashing. اور اب پہلے تو ان کو کال کرنے کا ایکسپیرینس ایک بڑا پلیزنٹ ایکسپیرینس تھا. اٹس بیکم اے ڈیزاسٹر. I think it's a beautiful example. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے مسائل پہلے پیدا ہوں گے. اب آپ یہ بتائیے, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے علماء, سارے فرقے ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ دیکھیے, میری اپنی ایک آرگنائزیشن ہے. میری آرگنائزیشن کا فوکس عربک ایجوکیشن ہے, قرآن ایجوکیشن ہے. کسی اور کی ایک اور آرگنائزیشن ہے, ان کا فوکس ہے اسلامک لا, ہسٹری, جو بھی ہے ان کا فوکس. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں یہ ساری انسٹیٹیوشنس کو ایک ہی بن جانا چاہیے. مینجمنٹ اسٹائل الگ ہیں, کلچرز الگ ہیں. جیسے آپ کا گھرانہ کسی اور کا گھرانہ الگ ہے, اس کو ایک کرنے میں یونٹی نہیں آتی, بلکہ اس کو ایک میں گھساؤ نا دو فیملیز کو, تو جھگڑے اور پیدا ہوتے ہیں. اس کی بہت خوبصورت مثال ہے, جب بھی رب نے اپنی کتاب اتاری ہے تو اس زمانے میں سارا معاشرہ نہیں چینج کر دیا رائٹ اوے. سوسائٹی کے جو نارمز, جو اصول تھے وہ اس طرح نہیں بدلے ہیں. پہلے فرد کو بتایا گیا اور اس کے بعد معاشرے میں چینجز آئیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا. پھر یہ کہ اگر کئی فرقے ہیں, کئی یا فرقے تو نہیں کہنا چاہیے, کئی اسکولز آف تھاٹ ہیں یا کئی انسٹیٹیوشنز ہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. دیکھیے, اگر ایک ڈرائنگ بنا لیجیے, ایک انڈیویجول ایک ڈاٹ ہے, لیکن ایک آرگنائزیشن, ایک کمیونٹی سینٹر, کئی سارے ڈاٹس بن کر ایک بڑا ڈاٹ بن جاتے ہیں. اگر آپ ایک میپ پہ دیکھیں کہ 1,00,000 ڈاٹس ہیں تو دیٹس ڈس یونٹی. لیکن اگر کہیں صرف 100 ڈاٹس ہیں, دیٹس مور یونٹی, اسنٹ اٹ؟ بالکل. اب ہونا یہ چاہیے کہ میرے اور آرگنائزیشنس کے درمیان اور انسٹیٹیوشنس کے درمیان لمیٹڈ انگیجمنٹ کوآپریشن ہونی چاہیے. یعنی سال میں ایک دفعہ ٹوگیدر ہو گئے, کوئی ایک پروجیکٹ اکٹھا کر لیا, پھر جاؤ اپنے کام کرو, اپنے گھر کو. مقصد بھی یہی تھا کہ ان بیسک کامن چیزیں جو ہے نا, کم ٹو ٹرم آن کامن گراؤنڈس, تاکہ جو فالوورز ہیں ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں. یہاں سے لیڈ لے کے جی آگے بڑھتے ہیں, اور اب آتے ہیں اس بات کی طرف. یہ جو ہم نے سیریز کر رہے ہیں, تقریباً 2.5 شوز ہو چکے ہیں اور آخری 15-20 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس سے انشاءاللہ آسان ضرور ہوں گی. میری تو بہت آسان ہوئی, اٹس ویری ایجوکیشنل فار می. لیکن میں یہ ساتھ چاہوں گا کہ اب بہت سارے لوگ ابھی بھی اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, چاہے آپ ان کو کچھ بھی پڑھا دیں, سکھا دیں, وہ لوگوں کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو آج کے اس شو میں میں نے تقریباً 8 سال میں کوئی 1,000-1,200 شوز کیے ہوں گے, اور میں نے بہت سارے لوگوں کی اور سیلیبریٹیز اور بہت سارے اسکالرس کے انٹرویوز کیے ہیں.
اور میں نے کبھی ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کیا. لیکن جب بھی میں نے ان سے پرسنل سوال کیا تو آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں بہت سارے ٹی وی اور ریڈیو کے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی آدمی سے پرسنل سوال کرتے ہیں تو ایک آدمی سے, ایک مینٹل کیلیبر کے آدمی سے دوسرا آدمی کیا سوال کر سکتا ہے, کیونکہ ہم بہت کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. اگر آپ نعمان علی خان صاحب سے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے پہلا سوال یہ ہے, ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو لیو ان دا ہیڈ آف برادر نعمان علی خان. Not much goes on in my head. وہ اس لیے کہ بیکاز یہ سائنس کہتی ہے 55,000 سے 60,000 تھاٹس روز آپ کے ذہن سے گزرتی ہیں. اس میں سے اب what I wanted to know actually, is it easier for you to put things into black and white, and how do you deal with the grey shades جس میں زندگی کو آسان کرنا ہوتا ہے؟ تو کیا چیزیں ہیں جو آپ کو گائیڈ لائنس کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیے میری لائف تو اب کافی سمپل ہو چکی ہے. میرا ایک مشن تھا تقریباً 10 سال پہلے کہ میں میری اپنی زندگی کا میرے نزدیک ایک مقصد ہے, ایک پروجیکٹ ہے, اور وہ پروجیکٹ میرے نزدیک یہ ہے کہ میں قرآن کو گہرائی سے پڑھ سکوں اور اس گہرائی کو آسان زبان میں دنیا تک پہنچا سکوں. اس کے 2 لیولز تھے. اس کا پہلا لیول یہ تھا کہ میں قرآن کا ایک آسان سمجھ میں آنے والا ترجمہ ویڈیو میں کر لوں. وہ میرا مکمل ہو چکا الحمدللہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. دوسرا پروجیکٹ گہرائی میں اتر کر قرآن کی خوبصورتی کو بیان کرنا, اس کی تھاٹ پروسیس کو بیان کرنا اور اس کی تفسیر یعنی کلاسیکل اور کنٹمپریری کمبائن کر کے ریسرچ کرنا. یہ ایک بہت بڑی انڈر ٹیکنگ ہے. اس کو میں نے ریسنٹلی اپنے اوپر لیا ہے, اور مجھے یعنی اگر آپ ایوریج کر لیں تو ایک صفحہ قرآن کا پڑھنے میں مجھے تقریباً 500-600 صفحے کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے, سوچنا ہوتا ہے. سوچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے پڑھنے کے بعد. اصل کام سوچنا ہے. اور پھر سب سے مشکل کام سب کچھ پڑھنے کے بعد ہوتا ہے کہ اس کو پڑھانا اور بیان کرنا کیسے ہے کہ یہ کمپلیکیٹ نہ کرے کسی اور کے لیے. یعنی کمپلیکیٹڈ چیزیں مجھے پڑھنی ہے لیکن اس کو پروسیس کر کے سمپل بنانا کسی اور کے لیے. تو میرا جو a lot of my free time is spent thinking about Quran, thinking about how do you make this concept simple, how do you make that concept simple, how do you present it. So that's one part of it. دوسرا جو میرا زندگی کا حصہ گزرتا ہے وہ کیونکہ اب الحمدللہ بینہ کافی گرو ہو چکی ہے اور اس کی کچھ آرگنائزیشنل مائلسٹونز ہیں, کچھ ٹریجیکٹری ہے, اس کے بارے میں انٹیلیجنٹلی سوچنا. ہمارا پرابلم اللہ تعالیٰ نے عجیب صورتحال میں ڈالا ہے وللہ الحمد. یعنی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے مسئلہ کہ اپرچونٹی مل نہیں رہی. سر یہاں پہ میں روکنا چاہوں گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہمیشہ آپ کو وہاں روکا جاتا ہے جہاں پہ آپ کا تجسس بڑھ جاتا ہے. آخری سیگمنٹ ہے ہمارا اس ایپیسوڈ کا, اور اس کے لیے نعمان علی خان سے جو ہم ان کی پرسنل بات کر رہے ہیں, وہ کیسے سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور بہت ساری اور چیزیں. سو اس سے ایک ایگزامپل بھی سیٹ ہوگی ہم تمام لوگوں کے لیے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. A-List Technology is a full-service digital marketing agency that caters to your needs. Their services include custom web and mobile app development, IT placement, infrastructure and cloud management services at affordable prices. For more information, please go to alisttech.com or call 972-455-8406. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو واچنگ ریڈیو آزاد آن TV1. فائنل ایپیسوڈ, فائنل سیگمنٹ میں برادر نعمان علی خان کے ساتھ حاضر ہیں آزاد ان کانورسیشن وتھ استاد نعمان علی خان. سر وہیں سے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک طرف ہوتا ہے کہ موقع کم ملتے ہیں لوگوں کو اور وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ ہم کیسے گرو کریں, کیسے ایکسپینڈ کریں, کیسے اپنا کام آگے بڑھائیں. ہمارا بینہ میں مسئلہ کچھ اور ہی ہے. وی ہیو ٹو مچ اپرچونیٹی. کس کو پرائیورٹی بنائیں, کس کو ابھی بیک برنر پہ ڈالیں, کس چیز کو پہلے کریں, کس چیز کو بعد میں کریں. اس میں بھی بہت غور و فکر اور سوچ کی ضرورت ہے کہ احتیاط سے آگے کرنا ہے کام. میرا اپنا ایک مشن ہے, ایک اپنی ایسپریشن ہے. میری خواہش یہ ہے کہ یہ قرآن پر میں کام ملٹی میڈیا میں خود مکمل کروں, اس کے بعد میں تمام کام اردو میں کروں. اس کے بعد میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 10 سال کے اندر اگلے 10 سے میں کہتا ہوں 15 میکسیمم سال کے اندر مسلمان دنیا میں کہیں بھی قرآن کا فہم جیسا کہ ہونا چاہیے, یعنی تھاٹ پرووکنگ, کریٹیکل تھنکنگ بیسڈ انڈرسٹینڈنگ آف آور ریلیجن, اس کی ایکسیس تمام دنیا کو ہونی چاہیے.
I mean, I have some crazy ideas. میرے آئیڈیاز ایسے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں انالیٹیکل انالیسس آف دا قرآن، اس کا ترجمہ اچھے ٹیلنٹ کے ذریعے پنجابی میں بھی ہو، اردو میں بھی ہو، بنگلہ میں بھی ہو، بہاسا ملیشین میں بھی ہو، ٹرکش میں بھی ہو، اور پھر اس کو دنیا میں ایسا پھیلایا جائے جہاں انٹرنیٹ بھی نہیں پہنچتی. میں یہ چاہتا ہوں، فرض کریں کہ اگر کوئی گاؤں ہے کہیں سندھ میں، وہاں صرف سندھی بولی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ایک اچھے سلیس انداز میں اس میں بھی اویلیبل ہو، اس کو ٹیبلٹ ڈیوائسز پہ ڈالا جائے، اور کوئی ماں نہ رہے اس گاؤں میں جس کے پاس یہ ٹیبلٹ ڈیوائس نہیں ہے، جس کو وہ گھر بیٹھے چکی پیستے ہوئے بھی قرآن نہ سن سکے، ماشاءاللہ ایجوکیشن حاصل کر سکے، اس کی سوچ نہ ایکسپینڈ ہو سکے. کیوں؟ میرے نتیجے کا جب آپ ماؤں کو ٹرانسفارم کرو گے نا، بالکل تو آپ 20 سال کے اندر اندر مسلمان دنیا بدل سکتی ہے. جیسے ایک ماں ایجوکیٹ ہوگی تو پورا ایک فیملی. That to me is a mission. That to me is absolutely a mission. First in English, then in Urdu, then in every major language of the world, inshallah. اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں، میرا مقصد جو انسٹیٹیوشن میں کر رہا تھا نا پہلے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں امریکہ میں سینٹر ہے، پھر میں چاہ رہا ہوں کہ انگلینڈ میں ہو، ملیشیا میں ہو. اس کا مقصد کیا ہے؟ انگلینڈ کے سینٹر میں میں فرینچ، اسپینش، جرمن اس ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ تمام کام وہ ان زبانوں میں شروع کریں. ملیشیا میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان سے لوگ آئیں، بنگلہ دیش سے آئیں، اچھے اسمارٹ ٹیلنٹڈ لوگ آئیں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ لوگ ملیں، مین اینڈ ویمن، جن کی ماسٹرز ہو، جو پی ایچ ڈی کیلیبر کے ہوں، جو پروفیشنلی اکمپلشڈ ہوں، اور پھر وہ 1 سال لگا کر میرے ساتھ یہ سب چیزیں بھی سیکھیں، ان دونوں دنیا کو ساتھ چلائیں. مجھے مولوی بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے، دین و دنیا ساتھ چلے گا جیسے رب چاہتا ہے، دین و دنیا ساتھ چلے، اور یہی لوگ میرے نزدیک اگلی جنریشن کے لیے اس دین کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں افیکٹولی. پرفیکٹ. میں اگلا میرا یہ سوال تھا، what really excites نعمان علی خان, but I've seen what really excites you. It's so obvious. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے what saddens you, سب سے زیادہ کس بات کو دکھ ہوتا ہے جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں؟ Nothing saddens me. I don't get sad. I'm a perpetual optimist to a flaw. Okay, بالکل ٹھیک ہے. To the fault actually. اچھا, مجھے یہ ایک چیز میں جس بات کا مجھے کبھی کبھی اب قلق سا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں نا, دنیا کو دارالعلم کہتے ہیں, علم کا گھر, اور جب میں لوگوں سے ملتا ہوں اور جن کو میں جن سے بات کرتا ہوں یہ ہماری زندگی کا وہ حصہ ہیں, اور میں ان میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی بھی علم حاصل کرنے کی کوئی جستجو نہیں ہے, نہ سائیکولوجیکل, نہ کوئی مطلب ریلیجس علم بھی نہیں, عام اپنی زندگی کے بارے میں نہیں, اپنے بارے میں نہیں. وہ خلیل جبران تھا نا, وہ کہتا تھا موسٹ پیپل وین دے ریچ دا فاؤنٹین آف نالج دے جسٹ گارگل. سو وہ مجھے صرف اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم وہ علم جو ہماری زندگی آسان کرے گا, رب کا علم, انسانوں سے ریلیٹڈ علم, اپنے آپ سے ریلیٹڈ علم, جب میں ان کو نہیں دیکھتا تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے. یا میں جب یہ چیزیں, تو آپ کو کبھی اس کی فیلنگ آتی؟ I'll give you an example. قرآن میں 3 طرح کے دل ڈسکرائب کیے ہیں سورۃ البقرہ میں. ایک دل ایسا ہے, 3 دلوں کو 3 پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے. ایک پتھر جو پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے واٹر فال نکل آتا ہے, پانی نکلتا ہے, گش کے نکلتا ہے, بہت زیادہ نکلتا ہے. دوسرا ہے جو اس پر کوئی چیز اسٹرائک کرے اور وہ کریک ہو کے کھل جاتا ہے. اور تیسرا ہے جو بند رہتا ہے لیکن گر جاتا ہے. وَإِنَّ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ٹھیک ہے, لیکن یہ 3 پتھر نہیں ہیں, 3 دل ہیں, کیونکہ آیت شروع ہوئی تھی دلوں سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ سچائی کی بات سنتے ہیں, گہری بات سنتے ہیں, تو ان کا دل پھٹ کر اس کی طرف لپکتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہائکنگ, مووی دیکھنے جا رہے ہیں, کسی ٹرپ پر جا رہے ہیں, کسی ویکیشن پر جا رہے ہیں, کبھی ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں, کبھی کسی ایکٹیویٹی میں, اس ایکٹیویٹی میں آؤٹ گوئنگ لوگ ہیں, ایکٹیو لوگ ہیں, خوش لوگ ہیں. ان کو اگر آپ سائیکالوجی, سوسیالوجی, ہسٹری, فلاسفی, تھیالوجی یہ باتیں کرو کہ یار کیا بات کر رہے ہو, فلم شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے نا. میرے کچھ دوست تھے, ہم لوگ جا رہے تھے ایک کنونشن. ایک بڑا فلسفی بندہ تھا, کیلکولس میں میجر تھا 4.0. گاڑی چلا رہے ہیں جی, وہ باہر کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیلکولیٹ کر رہا ہے, Have you ever looked at the stars? اس کے ساتھ ایک اور بیٹھا تھا, وہ دوسرے مزاج کا ہے, کہتا ہے No, I've seen the sign McDonald's is in 10 miles. That's all I see. جس کو جو چاہیے اس تک پہنچ جاتا. ٹھیک ہے نا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ گہری سوچ کی طرف مائل ہوتے ہیں, اور یہ all the best to them, لیکن وہ انسان کی اقلیت ہے, اکثریت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جب تک ان کی زندگی میں کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوتا اور وہ پتھر کریک ہو کر نہیں کھلتا تب تک پانی نہیں نکلتا. اس کی مثال میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دے دوں, عمر بن خطاب کی. ابو بکر سے کو کتنی دعوت دی گئی جب اس سے پہلے انہوں نے قبول کیا, ایک لفظ کہا مان گئے.
عمر تو 5 سال سے قرآن سن رہے ہیں کچھ، یعنی یہاں ہنٹنگ کرنے گئے ہوئے ہیں یا کسی کی پٹائی کرنے گئے ہوئے ہیں، یہ کرنے گئے ہیں وہ کرنے گئے ہیں، جب بڑا حادثہ اپنے ساتھ ہوا تب وہ پتھر جا کے کھلا. اور پھر اور لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پتھر ہیں، گرتے تو ہیں، گرتے جیسے لوگ سجدے میں بھی گرتے ہیں لیکن سوچے سمجھے بغیر. ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تم اگر اسی طرح اطاعت کرتے رہو تو تمہارے لیے بھی امید ہے کہیں جا کے آگے کچھ نکل ہی آئے گا. یعنی میں پرپیچوئل آپٹیمسٹ اس لیے ہوں کہ لوگ مختلف درجوں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو آپ اپنے طور پر چلنے دیں اور ان کو خاطب الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کیا کرو ان کے درجے کے مطابق، ٹھیک ہے. That's why I'm an optimist. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور جواب بھی چھوٹے چھوٹے چاہیے، وقت کم ہے ہمارے پاس، اور اس کمی میں تو زیادہ بولتا ہی نہیں. بالکل نہیں، میں چاہتا ہوں آپ زیادہ بولیں آج، کیونکہ آج مجھے آسانی مل رہی ہے اور میرا کام ہے آپ سے سوال کرنا، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ایکچولی. یہ مجھے بتائیے کہ کس قسم کا ٹیچر آپ بننا چاہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا ایک آدمی کے ذہن میں جب آپ کو استاد بنے، اور کس قسم کا اسٹوڈنٹ آپ کا فیوریٹ ہے، اس میں کون سی کوالٹی دیکھتے ہیں؟ 2 جملوں میں جواب. اوکے، کس قسم کا ٹیچر میں بننا چاہتا ہوں؟ ایسا ٹیچر جو کبھی اسٹوڈنٹ کو بور نہ کرے، اور اسٹوڈنٹ ایسا جو کبھی ٹیچر کو بور نہ کرے. وہ ایک ہی سوال پوچھ کے عجیب عجیب سوال پوچھ، اس سے بہتر پریسائز نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ آپ ڈریمر ہیں آپ، ٹھیک ہے، اٹس آبویس، اور اس کی زندگی بڑی کمال ہوتی ہے، ایکسائٹنگ ہوتی ہے، اور کوئی دیٹ ہارٹ نیور سفرز دا ون وچ فالوز دا ڈریم، جو بھی ان کا ایک ہے یہ ڈریم ہے. تو ڈریم کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں بتا دیا. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے، یہ میں چاہتا تھا کہ پروگرام کے اینڈ میں آپ سے پوچھوں، لیکن میں ابھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں جب آپ حضور پاک کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب آپ اور ان سے اپنے انس اور پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو آپ نے کانشیس ایفرٹ کی ہے کہ یہ بات حضور پاک میں تھی، میں اپنی شخصیت میں لانا چاہتا ہوں، جو ان کے کردار میں تھی، جو میں اپنے کردار میں لانا چاہتا ہوں، اور کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں اس کے اوپر؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صبر، یعنی لوگوں کو اپنی تکلیف نہ دیکھنے دینا. وہ تو خیر آبویس ہے. اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے، رب سے جب آدمی تعلق جوڑتا ہے، آپ نے کہا تھا نا یہ سوال آپ مجھ سے 10 سال پہلے پوچھتے، کیونکہ یہ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ فیزز ہوتے ہیں، 5 سال کے انسان کی زندگی میں فیزز ہوتے ہیں جب آپ ارتقاء کے عمل میں ہوتے ہیں، ایولیوشن میں. رب کو اتنا جاننے کے بعد، اتنا اس پہ کام کرنے کے بعد، اور ابھی آگے بھی آپ نے بہت جاننا ہے، ابھی تو اسکائی از دا لمٹ، جتنا آپ کھولیں گے اور پیاز کی چھلکوں کی طرح رشتہ جو ہے وہ کھلتا جائے گا. اب تک جو رب کی سمجھ آئی ہے، رب کی کوئی ایسی سنت جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ، کیونکہ وہ چیزیں، وہ صفات انسان کے اندر بھی آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، کوئی ایسی صفت جو آپ اپنے اندر ڈالنا چاہتے ہیں؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی خلق میں تمام چیزیں ڈگریز میں بناتا ہے. بیج سے درخت کو بننے میں وقت لگتا ہے، بچے سے انسان کو مرد بننے میں وقت لگتا ہے، لیکن ایک کانسٹنٹ ترقی ہوتی ہے. انسان ترقی کرے، آہستہ آہستہ کرے، لیکن کرتا چلا جائے. اپنے آپ سے بھی صبر کرے کہ یہ نہ کہے کہ مجھے سب کچھ کیوں نہیں آتا ابھی تک. یہاں تک کہ کم از کم آپ نے کل سے زیادہ آج کر لیا، کچھ ایک مزید سٹیپ لے لیا، اس سے آپ خوش ہوں. اور جو اللہ تعالیٰ کی جو یہ سنت ہے کہ ہر چیز کو وہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، تمام چیزوں کو میں نے ایک قدر، ایک معیار سے اور ایک میجرمنٹ سے بنایا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو انسان اپنی زندگی میں یہ اپریشیٹ کرے کہ جو چیزیں ابھی میرے پاس آئی ہیں، کبھی انسان کہتا ہے یار یہ اب کیوں آیا، یہ 10 سال پہلے کیوں نہیں ہوا، کیا کتنا فائدہ ہو جاتا ہے. ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے، اس کو اس کے وقت پر اپریشیٹ کرو اور آگے چلتے چلے. اب آپ کو سمجھ آیا جب میں نے پروگرام شروع کیا تھا فرسٹ ایپیسوڈ میں، تو جب میں نے آپ کے بارے میں سچی اور تعریف والی بات کی تھی تو کیوں کی تھی؟ جب آپ نے کہا تھا آپ ہمبل ہیں اور آپ نے ہیوملٹی دکھائی، لیکن اب آپ سمجھیں کہ جو انسان جس کا بنتا ہے ڈیو کریڈٹ، اگر آپ نہیں دیتے تو اس میں اس انسان کے ساتھ بھی کوتاہی کرتے ہیں، آپ کوتاہ بیانی کرتے ہیں، اور رب نے جو اس کو دیا ہے اس کی بھی آپ کم تعریف کرتے ہیں. So sir, so very grateful. Thank you very much for your time. It was a pleasure and an honor to be in your presence. Alhamdulillah, it's an honor for me. اور امید کچھ دل چاہا کہ اور بھی بہت سارے سوال ہوں تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے موقع دیا، آپ جب گلوب ٹروٹنگ سے واپس آئے کبھی تو پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے. اور تھینک یو ویری مچ، سو گریٹفل. السلام علیکم. جناب ہمارے ساتھ 3 ایپیسوڈ کیے جناب استاد نعمان علی خان صاحب نے. کوشش کی ایک انسان ہونے کے ناطے، جتنی میری سمجھ ہے اور اب تک جتنا میں سمجھ پایا ہوں، اور جو میرا مشن ہے، جیسے انہوں نے اپنے مشن کی بات کی، ہمارا مشن 160 ملکوں میں اور نارتھ امریکہ کی جتنی بھی امریکن اسٹیٹس اور کینیڈا ہے جہاں TV 1 جاتا ہے، اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. ان سے ملنے کا مقصد یہ تھا. بہت سالوں سے یہ میٹنگ ہماری جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی رہی.
لانگ اوور ڈیو میٹنگ تھی جو آج ہماری ان کے ساتھ ہو گئی، اور ہم نے ان سے بہت ساری باتیں سیکھیں اور سمجھی. مقصد یہ تھا کہ مجھے جو تھوڑا بہت میں نے سمجھا ہے اس کو میں لوگوں تک پہنچا سکوں خدا کے علم کی روشنی میں، جو کہ مجھے نعمان علی خان میں نظر آیا. میں جب ان سے ملا، میں نے جب ان کے ویڈیوز دیکھے تو مجھے لگا ایک آدمی ایک سنسیئر ایفرٹ کرتا ہے، اور ان کے بارے میں شاید کسی نے کہا ہے when a man walks his path with sincerity he becomes closer to God and is capable of miracles. تو رب کرے اس دعا کے ساتھ کہ رب ان کو یہ جو معجزے وہ کرنا چاہتے ہیں اور جو ان کے اتنا بڑا خواب ہے ان میں تمام لوگوں کو، جو لوگ رب کے بندے ہیں ان کو ملائے اور ان کی زندگی آسان کرے. اور پروگرام کے اینڈ میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کا مغز جو ہے نا وہ آپ تک پہنچا سکے. اب تک مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ انسان میں چینج اگر ہم لانا چاہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی میں ہم لوگ ہوتے ہیں. کمال بات یہ ہے جب لوگ مجھے اپنے مسائل سناتے ہیں، تکلیف گھنٹوں میں ان سے بات کرتا ہوں، اور پھر جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر رب آپ کو اختیار دے تو آپ کیا بدلنا چاہیں گے، تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، میری بڑی اچھی زندگی. تو کیسے بدلاؤ آئے گا؟ سو چینج آنے کے لیے ضروری ہیں 3 چیزیں میرے خیال سے. چوتھی ہمیں خود فگر آؤٹ کرنی ہوتی ہے. پہلا علم حاصل کرنا، دوسرا تجربات، زندگی کے ایکسپیرینسز، تیسرا افکار، فکر آپ کی سوچ کیا ہے، اور چوتھا اس سب میں رب کی مرضی شامل کرنے کے لیے اس سے دعا مانگنا کہ ہماری زندگیاں بہتر ہو سکیں. اگر اس سیریز سے میری زندگی میں چینج ضرور آئے گا. بہت ساری چیزیں جو میرے دماغ میں کلیئر نہیں تھیں وہ کلیئر ہوئیں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے اور بہت سارے لوگوں کو کلیئرٹی ملی ہوگی. آج کی ایک نظم جو میرے ذہن میں تھی، جو اسپیشلی اسی کے لیے شاید میرے ذہن میں آئی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ان تینوں پروگرامز کی اور ہر بات کی سب سے آسان بات، جب رب کہتا ہے تم میں سے بہترین انسان وہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. شاید دکھ ہے صرف ایک بات کا، شاید دکھ ہے صرف ایک بات کا، رشتہ نہ جڑ سکا رحمان سے، انتھک کوششوں کے باوجود پیچھا نہ چھٹ سکا شیطان سے. شاید انجانے میں بیٹھ کر بیٹھے، شاید انجانے میں بیٹھ کر بیٹھے ہم اس کی تا دم مرگ، تج کر اپنی دنیا اپنا سورگ، پھر رہے ہیں مانندے آوارہ برگ. شاید یہ سزا ہے اس کی، شاید یہ سزا ہے اس کی، کوششیں نہ کی ہم نے کہ سمجھیں غلط اور صحیح کا فرق بچپن اور جوانی کے ایام میں. شاید عمر گزرنی ہے اب اپنی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اصل نقطہ پیام میں.